السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب امیر نے قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے تیسرے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ وزیر اعظم نے الثمامہ کے علاقے میں پانی کے معیار کی نگرانی کے لیے ایک لیبارٹری کا افتتاح کیا ہے۔ مجلس شورا نے سوسائٹی کے اقدار، اصولوں اور اخلاقیات کی حفاظت کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اور فلسطینی وزارت خارجہ نے مقبوضہ سرزمین کی مزید اراضی پر قبضہ کرنے کے لیے اسرائیل کے منصوبے کی مذمت کی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ سربیا کے صدر الیگزینڈر ووچچ کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ سربیا کے صدر الیگزینڈر ووچچ کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ سربیا کی وزیر اعظم محترمہ آنا برناپچ کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے، جو قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے سربراہ بھی ہیں، آج بورڈ کے تیسرے اجلاس کی صدارت کی۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیے جانے والے اس اجلاس میں فارمیسی کی سائنس میں بیچلرز کے پروگرام، شریعہ اور اسلامی کالج کے بیچلر پروگرام اور جغرافیہ کے شعبے میں بیچلر آف آرٹس کے 2 پروگراموں پر نظر ثانی سمیت اس کے آج کے ایجنڈے میں شامل متعدد موضوعات پر بحث کی گئی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے کیے گئے۔ ملک کے تمام علاقوں میں معیاری پانی سپلائی کے منصوبے کے ضمن میں وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے آج الثمامہ کے علاقے میں بجلی و پانی کی کارپوریشن کہرما کے تابع پانی کی کوالٹی کی مانیٹرنگ کرنے والی لیبارٹری کا افتتاح کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس لیبارٹری کے مختلف حصوں کا بھی دورہ کیا۔ یہ لیبارٹری پینے کے پانی اور زیر زمین پانی کے معیار سے متعلق عالمی اسٹینڈرڈ کے مطابق تیار کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے اپنی ایک ٹویٹ میں اعلان کیا ہے کہ جدت اور ماڈرنائزیشن کے منصوبے کے مطابق آج پانی پر نظر رکھنے کے لیے اس لیبارٹری کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد تمام علاقوں میں پینے کا معیاری پانی پہنچانے کی ضمانت مل جائے گی۔ یہ لیبارٹری ہمارے ملک میں پبلک سروس کا ایک اہم ترین مقام ہے اور اس کا ڈیزائن اس شعبے میں عالمی معیار کے مطابق تیار کیا گیا ہے اور اس کا بیشتر حصہ ماحول دوست ہے۔ مجلس شورا نے آج اس کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی صدارت میں ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے اپنا ہفت روزہ اجلاس منعقد کیا۔ شورا نے سوسائٹی اور سماج کی اقدار، اس کے اصولوں اور اخلاقیات کی حفاظت کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ مجلس شورا نے آج اپنی متعدد سفارشات کابینہ کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سفارشات اس کی مرکزی سفارش کے علاوہ 4 شعبوں سے متعلق ہیں۔ ان میں کہا گیا ہے کہ رواداری پر مبنی واضح اور صحیح عقیدے اور دین کے کردار کو فروغ دیا جائے۔ فیملی اور سوسائٹی سے متعلق شورا نے سفارش کی ہے کہ سماج کی سلامتی کے لیے ایک قومی حکمت عملی پر مشتمل ایک منصوبہ تیار کیا جائے، جبکہ تعلیم و تربیت کے شعبے کے حوالے سے شورا نے کہا ہے کہ عمومی تعلیم میں اقدار اور اخلاق پر مبنی لازمی سلیبس کو جدید ترین بنایا جائے۔ اور پھر کلچر، ثقافت اور سماجی شعبے سے متعلق شورا نے کہا ہے کہ ملک کے تمام شہریوں میں قومی جذبے، یکجہتی، سولیڈیرٹی اور برادرانہ جذبے کو فروغ دیا جائے۔
اور اپنی مرکزی سفارش میں مجلس شورا نے کہا ہے کہ ایک ایسی اتھارٹی یا طریقہ کار وضع کیا جائے جو مختلف شعبوں کی کوششوں کے درمیان ہم آہنگی پر مشتمل پالیسیاں وضع کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے نفاذ کی بھی نگرانی کرے تاکہ معاشرے میں اعلیٰ اقدار اس کے اصولوں اور اخلاقیات کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 448 مصدقہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ اس بیماری کے مزید 186 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اب تک اس بیماری سے شفا یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,48,500 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے ملک میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں بتدریج اضافے پر متنبہ کرتے ہوئے زور دے کر کہا ہے کہ ملک میں اس وائرس کی دوسری لہر سے بچنے کے لیے حفاظتی اور احتیاطی اقدامات کی سختی سے پابندی کی جائے۔ وزارت صحت عامہ نے 60 سال اور اس سے زیادہ کی عمر کے تمام باشندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جس قدر بھی جلد ممکن ہو سکے اینٹی کورونا ویکسین لے لیں۔ صحت سے متعلق قومی حکمت عملی میں صحت کے بڑھاپے کے بارے میں پروگرام کی نگران ڈاکٹر ہنادی الحمد نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ چند روز کے دوران 60 سال سے زیادہ کی عمر کے 4 افراد فوت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ویکسینیشن کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے تو اس وائرس کے خطرے سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی شکل میں یہ ایک بہترین اور بہت عمدہ موقع ہے، اور ملک کے متعلقہ اداروں نے کابینہ کے ایک فیصلے کی بنیاد پر 542 اشخاص کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے کہ انہوں نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ملک میں نافذ بچاؤ کے اقدامات اور احتیاطی تدابیر کی پابندی نہیں کی تھی۔ عالمی سطح پر تازہ ترین اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں اب تک 180 ملین سے زیادہ افراد نووا کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ اس وائرس کی وجہ سے وفات پانے والوں کی تعداد 2,560,000 ہو گئی ہے۔ برطانیہ میں وہاں کے وزیر اعظم بورس جانسن اگلے چند روز میں اس تاریخ کا فیصلہ کرنے والے ہیں جس کے بعد برطانیہ میں کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا، اور اس وقت تک اس بیماری سے زیادہ متاثر ہونے والے شہریوں میں سے 15 ملین شہریوں کو ویکسین دی جا چکی ہوگی۔ ادھر صحت کی عالمی تنظیم WHO کے محققین نے انکشاف کیا ہے کہ چین کے شہر ووہان میں اس وائرس کے پھیلاؤ کی سطح اب تک کے تصور سے کہیں زیادہ تھی۔ قطر نے اپنے اس مستقل موقف کو ایک مرتبہ پھر دہرایا ہے کہ وہ تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں عراق کے شمالی حصے میں 13 ترک باشندوں کے قتل کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے ان مقتولین کے رشتہ داروں اور ترکی کی حکومت اور عوام سے تعزیت کا بھی اظہار کیا ہے۔ افغانستان کی طالبان تحریک نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ دوحہ میں طے پانے والے امن سمجھوتے کو مضبوطی سے تھامے ہوئی ہے۔ گزشتہ سال فروری کے مہینے میں یہ سمجھوتا امریکہ کے ساتھ طے پایا تھا۔ طالبان نے کہا ہے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنا چاہتے ہیں جو قطر پر اس کے اعتماد اور بھروسے کا عکاس ہے، جبکہ قطر افغانستان میں امن کی بحالی اور ترقی و استحکام کی عوامی امنگوں کی تکمیل چاہتا ہے۔ طالبان تحریک کے ترجمان محمد نعیم نے اپنے ایک بیان میں تحریک کے اس موقف کا اظہار کیا ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے اسرائیل کے نام نہاد
پرماننٹ فنڈ کی جانب سے ایک توسیع پسندانہ منصوبے کی منظوری کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس منصوبے کا مقصد مقبوضہ فلسطین کی مزید زمین کو اس فنڈ کے قبضے میں دے کر اسے یہودی بستیوں کی توسیع اور ان بستیوں کو مزید گہرا کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس منصوبے کے لیے اس نے 38 ملین شیکل کی رقم مختص کی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر سمجھوتے کے دوسرے فریقوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کیں اور ایران کے ساتھ طے پانے والے ایٹمی سمجھوتے کی پابندی نہ کی تو ایران اگلے ہفتے سے اقوام متحدہ کی تابع جوہری ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی کے انسپکٹروں کو اچانک تفتیشی چھاپے مارنے کی اجازت دینا بند کر دے گا۔ اور تیونس کے وزیر اعظم ہشام المشیشی نے آج ان کی نئی کابینہ کے 5 وزیروں کو ان کے عہدوں سے ہٹا کر 5 دوسرے اشخاص کو مقرر کر دیا ہے جو قائم مقام وزیر کی حیثیت سے ان وزارتوں کے قلمدان سنبھالیں گے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ نائب امیر نے قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے تیسرے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ وزیر اعظم نے الثمامہ کے علاقے میں پانی کے معیار کی نگرانی کے لیے ایک لیبارٹری کا افتتاح کیا ہے۔ مجلس شورا نے سوسائٹی کی اقدار، اس کے اصولوں اور اخلاقیات کی حفاظت کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اور فلسطینی وزارت خارجہ نے مقبوضہ سرزمین کی مزید اراضی پر قبضہ کرنے کے لیے اسرائیلی منصوبے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔